میرے بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا۔ اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں، کیڑے لینے جے؟ جب مسلمان ہو تو پھر وہی لوگوں گے، جے کچھ اور ہو ہندو سکھ عیسائی تو پھر جو مرضی لینے رہو۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا؟ وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 121، قیامت والا دن بزرگ خود ہی دشمن ہو جائیں گے اپنے فالورز کے۔ اس میں نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 41 جو ہے نا سورہ نساء کی، اس میں آتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اے نبی علیہ السلام، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف۔ ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا؟ اس نبی کا، اس امت کا نبی، اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے لیڈرشپ کے طور پہ۔ بخاری مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں سناؤں قرآن؟ آپ فرمایا عبداللہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے 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 جب میں ان آیات کے اوپر پہنچا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر، آپ ذرا امیجن کریں نا جن ہستی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے کتنے بڑا امتحان ہے۔ امت تو کہہ رہی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کو اس اعتبار سے کتنی فکر ہے امت کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو شکایت لگانی پڑ جانی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی علیہ السلام قیامت الدن شکایت کریں گے اللہ میری قوم، میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو اس بات کی خود ٹینشن تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، لیکن امت کہتی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے تکی جائے گی، پتہ چل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف۔ تو جب اس آیت پہ پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس بس کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن۔ تو یہ امام یہ ہے، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے۔ سورہ الزمر کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں نا، جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے نا تو فرشتوں سے پوچھے گا اور تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا، کوئی رسول؟ وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کوئی امام نہیں سی کہ جی تجھے تقلید کر لیندے۔ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے جیسے سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے پہ وہ ہستیاں گھاڑ رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر۔ دیکھو کس لیول تک جا کے بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ جب یہ بات کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ 11,000 وولٹ کا جھٹکا دیا جا رہا ہے اگلے بندے کو کہ اللہ تو بندے کو کیڑی گل پہ کر دو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں زمین و آسمان میں جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہو۔ اور اسی طریقے سے ہونا ہے کہ اللہ نے قیامت دن کو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے علم میں تو کوئی ایسا امام نہیں تھا کہ میں نے تو جو رسولوں کو بھیجا تھا امام بنا کے تجھے اپنے بنا لے سن۔ وہ امام تو سارے ہیں، وہ تو آپ کا امام مسجد بھی امام ہے، وہ تو سارے ائمہ فقہ کے حدیث کے امام ہیں، ان کی آپ یعنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ کہ یہ کہ آپ ان کو پروفٹ کے درجے کے اوپر فائز کر دیں گے۔ سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، نہیں آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا ہے کہ نہیں. رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں، اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسولوں نے پیغام پہنچایا. اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یوم النہر کا خطبہ. آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، پھر ان کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے.